السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کلیئر شیمپو ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا. کل پہلا سیمی فائنل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے نیوزی لینڈ ورسز ساؤتھ افریقہ. دکھائیں جی, یہ کل پہلا سیمی فائنل ہے اور جو کہ کھیلا جائے گا کولکتہ میں, جہاں پہ لاسٹ میچ انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز کھیلا گیا تھا. اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں تو وہ سیمی فائنل میں اس سال جو ہے انہوں نے کوالیفائی کیا 2007 میں, پھر 2016 میں, 2021 میں, 2022 میں اور 2026 میں بھی. پھر ہم ساؤتھ افریقہ کی بات کریں تو انہوں نے 2009 میں کوالیفائی کیا سیمی فائنل کے لیے, 2014 میں, 2024 میں اور 2026 میں. ٹوٹل میچز جو ان کے آپس میں جو ہے ورلڈ کپس میں کھیلے گئے ہیں اس میں ساؤتھ افریقہ نے 5 کے 5 جیتے ہوئے ہیں, تو یہ ان کو ایک ایج ضرور ہے. دوسری طرف آ جائیں, جو ٹوٹل T20 میچز کھیلے گئے ہیں دونوں ٹیمز کے بیچ میں 19 میچز کھیلے گئے ہیں, 12 ساؤتھ افریقہ جیتا ہے اور 7 نیوزی لینڈ جیتا ہے, بٹ یہ وہ بائیلیٹرل سیریز والے ہیں. تو اگر ہم T20 میچز پلیڈ ایٹ ایڈن گارڈن جہاں پہ یہ سیمی فائنل ہے وہاں پہ دیکھیں تو 18 میچز کھیلے گئے ہیں, 9 ون بائی بیٹنگ فرسٹ اور 9 مطلب 50-50 کا ریکارڈ ہے, اور ایوریج سکور جو ہے وہ 155 ہے. اب نہیں ہے, اب نہیں, آپ بڑھ گئے ہیں نا جو لاسٹ والا میچ دیکھا تھا. جی باسط بھائی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل جو ہے آپ ٹھیک ہے ڈیو فیکٹر وہ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں, سیکنڈ بیٹنگ میں آپ کو سمجھتا ہوں, لیکن اگر ہم کمبینیشن کی بات کریں جب 11 کا دیکھتے ہیں تو آپ کو اسٹرانگ ٹیم کون سی لگتی ہے, ساؤتھ افریقہ یا نیوزی لینڈ؟ ساؤتھ افریقہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ بالنگ بھی پوری ہے, بیٹنگ بھی پوری ہے, اور تھوڑا سا نیوزی لینڈ کی بالنگ کا مسئلہ ہے. بیٹنگ تو ان کے پاس بھی پاور ہاؤس ہے لیکن بالنگ تھوڑی سی ان کی ویک ہے, اور سننے میں آیا شاید ہینری بھی کل نہیں کھیل رہا ہے, نہیں کھیل رہا, انجرڈ ہے, انجری ہوئی ہے سننے میں آیا, آئی ایم ناٹ شیور. لیکن ویسے بھی ساؤتھ افریقہ جو کرکٹ کھیل رہا ہے نیوزی لینڈ کو بھی ہرایا ہوا ہے, اور سب سے بڑی بات انڈیا کو ہرایا ہوا ہے, تو ان کا مورال بہت ہائی ہوگا. لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں کل نیوزی لینڈ کے ساتھ ہی. 5-0 جو آپ نے دکھایا ٹائم دیتا ہوں تب تک میں کامی سے بات کرتا ہوں. کامی, باسط بھائی نے بولا کہ اگر ہم 11 کا کمبینیشن دیکھیں تو اس میں ساؤتھ افریقہ کو ایج ہے کیونکہ پوری بیٹنگ لائن اپ ہے. جب آپ بیٹرز دیکھتے ہیں, بولرز دیکھتے ہیں, پورے بولرز ہیں ان کے پاس. نیوزی لینڈ میں جو چیز ہے جو باسط بھائی بھی تھوڑا سا اور ہم بھی, میرا بھی اپنا یہی خیال ہے, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ بولنگ تھوڑی سی ہلکی ہے. بیٹنگ ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کی, بولنگ تھوڑی سی ہلکی ہے کیونکہ پارٹ ٹائمرز بہت ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ان کے پاس ایک ہی اسپیشلسٹ ہے مچل سینٹر, وہی کھیلے گا میرے خیال سے. باقی فاسٹ بالر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جیکب ڈفی ہے, پیٹ جیمیسن ہے, ان دونوں میں سے ایک واپس آئے گا. 3 فاسٹ بالر کھیلیں گے, جیمی نیشم بھی آ جائے گا. بالنگ ان کی بہتر ہو جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ ٹیم کا جو سٹارٹ تھا ورلڈ کپ کا وہ اچھی ٹیموں کے خلاف وہ ہارے ہوئے ہیں. ساؤتھ افریقہ ساری ٹاپ ٹیموں سے جیت کے آ رہے ہیں, بیٹن ہے ابھی تک. ایک برا دن تھا ان کے لیے, میں سمجھتا ہوں وہ اینڈ پہ جا کے جیت گئے تھے, سپر اوور پہ سپر اوور جو ہوا ہے. باقی بڑی آؤٹ کلاس کرکٹ ساؤتھ افریقہ کھیل رہی ہے, بالنگ بہت اچھی ہے. تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ اسپنر کی جہاں پہ آپشن آئے گی نا وہ تھوڑی سی ان کے پاس یہ تھوڑا سا ویک ایریا لگتا ہے. فاسٹ بالر ان کے پاس سارے بہت زبردست فارم میں ہیں, بیٹنگ بڑی زبردست ہے, ہر نمبر کے بیٹسمین ہیں ان کے پاس, تو کمپلیٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ لگ رہی ہے. آج ہمیں جوائن کیا ہے شاہد بھائی نے, اور وہ بھی اسٹوڈیو میں. روز ہم شاہد بھائی کو لیتے تھے سری لنکا سے, لیکن آج ہمارے پاس وہ یہاں اسٹوڈیو میں ہے. ویلکم شاہد بھائی. ارے شاہد بھائی یار تالیاں بجائیں یار. ابھی آپ کے پاس ہے نا کچھ؟ دیر سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ نجیب مجھے رکھ کے آ گیا, لیکن یار بات, لیکن ویلکم بیک. آج انٹرنیٹ تنگ نہیں کرے گا ان کا. اچھا نہیں انشاءاللہ اٹک تو نہیں رہے آپ زیادہ؟ نہیں صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے شاہد بھائی کو بلایا. بالکل, اور ویسے بھی نا ایک انسان جو ہے ٹائی لگا کے بہت جو ہے نا سوفسٹیکیٹڈ جو ہے نا اپنی طرف سے بن گیا, اپنی طرف سے ولیمے پہ آیا. سی ایم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے. ارے موجود ہیں, بہت ساری تالیاں بجائیں. میں کہتا ہوں زور سے تالیاں بجائیں. بھائی شہر کا اتنا بیڑا غرق کیا ہوا اس میں تو اور تالیاں بجائیں بھائی, اور تالیاں بجائیں بھائی. اچھا, آپ لوگوں کو خود بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے
کہ میں جب یہاں سے آ رہا تھا یہ آپ کی سڑک جو ہم لوگوں نے بنوائی ہے یہ گیٹ کے پاس کیسی ہے یہ؟ اصل میں آپ نے بنوائی ہے گٹر کے نیچے کیونکہ اوپر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. نہیں ہم نے آف روڈ بنائی ہے. Off ایک road روڈ ہوتا ہے ایک آف روڈ ہوتا ہے. دیکھیں اتنا رش ہوتا ہے لوگوں کی فٹنس بھی ضروری ہے. سیکنڈلی ہماری حکومت نے بہت کامیابی سے بندہ ریسکیو کیا ہے سری لنکا سے, تو ان کے لیے تالیاں ہو جائیں. شاہد بھائی کو ہم لوگ لے کر آئے. بالکل تالیاں. اچھا روڈ کی آپ نے بات کی نا کہ روڈ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے, بات یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی, اسی وجہ سے جو ٹائی کا نیچے والا حصہ ہے وہ اوپر والی سے پہلے آ گیا ہوا ہے. شاہد بھائی سری لنکا اچھا رہا آپ کے لیے, ٹھیک ہے ٹیم کے حساب سے نہیں اچھا رہا, لیکن آپ نے بہت وہاں پہ چیزیں دیکھی ہوں گی, تو کیسا ماحول رہا وہاں پہ؟ بہت اچھا رہا. ان کی معیشت اسٹرگل کر رہی ہے, ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے. نہیں ان کے ماحول کی نہیں شاہد بھائی, ٹیم کے ماحول کی بات بتائیں. ٹیم کا ماحول تو بڑا چل تھا. 2 دن پریکٹس نہیں ہو رہی تھی اور پھر پریکٹس ہوتی تھی تو وہ بارش کی نظر ہو جاتی تھی, تو کافی چل ماحول تھا. اور فورن کوچ اسی طرح کرتے ہیں کہ چل کرو, ریسٹ کرو, اور پھر ایسا کہ جیسے اس ٹیم میں کسی خامی کی کسی مسٹیک کی گنجائش ہی نہیں ہے اوور کم کرنے کی. تو وہ ایک ذرا سا تھوڑا سا نیگیٹو ایلیمنٹ تھا کہ آپ جب میچ ہار رہے ہوتے ہیں, آپ کی جب ویکنیسز ساری ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو وہ ٹریننگ میں دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نا بیٹنگ کوچ نے ٹریننگ کرنے میں دور کی وہ خامیاں, ڈیتھ اوور کی پرابلم, پاور پلے کی پرابلم, کوئی ایک پرابلم ہو تو آدمی بتائے. تو اسی لیے وہ کہتے کہ ریسٹ کرو, چل کرو, یہ خامیاں بھی دور ہونے والی. لیکن یہ بھی ایک چیز جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ فورنر کوچ ایسے چل کرتے ہیں, صرف اس کوچ میں یہ کوالٹی باقی کسی کوچ میں نہیں تھے جتنے آئے ہیں پاکستان ٹیم میں. ہم نے تو جن کے ساتھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں پہ تھے, آپ کے پاس زیادہ بہتر, کیونکہ آپ دیکھ سکتے تھے اور آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. باسط بھائی آپ نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم باہر ہوگی, بیٹنگ کوچ کی بات ہوئی ہے, تو آپ ویو ریچرڈز کا نام سے وہ پکارتے تھے ان کو, کون ہے وہ, کیا نام ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے؟ وہ تو سب کو پتا ہے, نام کیا ہے؟ جو ویو ریچرڈ ہے وہ ویو ریچرڈ ہی ہے نا. نہیں وہ تو ویسٹ انڈیز کے ہے نا, دا گریٹ ویو ریچرڈ, سر ویو ریچرڈ. اس سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا, ابھی آپ اسٹارٹ میں آپ نے دکھایا نا 2007 اور 2009, تو یہ وہی نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے جس کو پاکستان نے ہرایا تھا 2007 میں بھی اور 2009 میں افریقہ کو. وہ ٹائم کب واپس آئے گا میں تو یہ سوچ رہا ہوں. وہ ٹائم دیکھیں, ہم تو امید لگا سکتے ہیں نا, اور امید پہ دنیا قائم ہے, اسی لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. کوئی اچھا مشورہ دے دیں, شاید جو مشورہ دیں گے اس کا الٹ ہوگا, کام آ جائے پاکستان کی. تو پھر ہم ایسا ہے کہ ہم الٹی بات کرتے ہیں تاکہ صحیح چیزیں ہو جائیں, پھر ہم بھی چل کریں. نہیں لیکن پہلے کہتے تھے امید پہ دنیا قائم ہے, آپ کہتے ہیں لوگ اور اچھے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یقین پہ دنیا قائم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں سیلف بلیو پہلا ہوگا تو پھر آپ بلیو ہوگا تو آپ آگے بڑھو گے. بالکل ایسے ہی ہے. امید تو زمبابوے کی اور نیمیبیا کی اور یوگینڈا کی ٹیموں کو بھی ہوتی ہے کہ اچھا کریں گے, لیکن جس کا بلیف ہوتا ہے گراؤنڈ پہ وہ اچھا کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے شاید بھائی کہ آپ کو نا پاکستان ٹیم کا وہ بلیو نظر نہیں آیا وہاں پہ. جو لاسٹ والی پریس کانفرنس ہوئی جس میں سلمان علی آغا تھے, لاسٹ والا سوال آپ نے کیا تھا ان سے کیپٹنسی کے بارے میں, اتنا ہارش, مطلب آپ کے ایموشنز جو تھے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا, لیکن چونکہ دل سے نکل رہا تھا کہ دل سے سلمان علی آغا نے کافی ڈس اپوائنٹ کیا اس پورے ٹورنامنٹ میں, ایز اے بیٹسمین بھی ایز اے کیپٹن بھی. آلدو وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا کیپٹن ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ اچھا کہیں بیٹر ہو سکتا تھا. اس نے سری لنکا کی سیریز میں جو دمبولا میں ہوئی تھی اس نے شو کیا تھا کہ وہ اڈیپٹ کر رہا ہے T20 کرکٹ کی ڈیمانڈز کو, لیکن اس طرح جس نے اس نے برے فیصلے کیے میچوں میں, کپتانی میں, جس طرح وہ بیٹنگ نہیں کر سکا, اس کے 3 نمبر پر آنے سے ہم فخر کو نہیں کھلا سکے, اس کے 3 نمبر پر آنے سے ہم بابر کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر سکے. تو اوور آل ایک جو وہ ہوا اس سے ایک دل سے نکلی, بعد میں نے اس سے سوری بھی کی. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے سوال پوچھا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ سلمان علی آغا جو ہے وہ کوچ کے انفلوئنس میں, جو ڈیسیجن میکنگ بھی آتی تھی. ہم نے 2-3 دفعہ ایسا دیکھا کہ واٹر بریک میں جب وہ آئے اور کچھ ایسے بولر سے انہوں نے بولنگ نہیں کی ہوئی تھی, تو اگر وہ سیدھا ہی واٹر بریک کے بعد آگے اوور کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ باہر سے کوئی میسج دے کے آیا ہے. اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ ہی واز کمیونیکیٹنگ ود دا کیپٹن اینڈ ٹیلنگ دا کیپٹن کہ برنگ دس بولر, اور وہ آیا بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ انفلوئنس بہت زیادہ تھا کوچ کا؟ بہت زیادہ تھا. اس کے کہنے پہ آپ اتنے زیادہ آل راؤنڈرز کھلا رہے تھے. مائک ہیسن کے کہنے پہ آپ گئے چیئرمین صاحب کے پاس اور آپ نے کہا یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس نے 20 میں شاداب اور بابر اعظم کو نہیں رکھا, ہمیں بابر اعظم چاہیے. مائک ہیسن کے کہنے پر اس پہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ مائک ہیسن بار بار کہتے رہے کہ نہیں بابر اعظم اسپنر پہ ویک ہے, اس کا اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ گئے اور سلیکشن کمیٹی کے فیصلے کو انہوں نے چینج کروا لیا. اب علیم ڈار صاحب نے استعفیٰ دیا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ علیم ڈار اسی وقت اپنا پیر زمین پر مارتے کہ نہیں
میری بات اگر نہیں مانو گے اور ہم نے جو سلیکشن کمیٹی نے ٹیم دی ہے وہ نہیں مانو گے تو میں ریزائن کرتا ہوں. ورلڈ کپ سے پہلے ہی کر دیتے تو قوم کا بھلا ہو جاتا. کیونکہ شاہد بھائی آپ سری لنکا سے آئے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی, تو میں اسی لیے زیادہ آپ ہی سے سوال جو ہے وہ پوچھ رہا ہوں. آپ نے بابر اعظم کی بات کی, اس پہ کوچ مائک ایسن اور جو کیپٹن تھے, سلیکشن کمیٹی نہیں چاہتی تھی ان کو اسکواڈ کا حصہ وہ بنائیں, اور سلیکشن کمیٹی نے ایشیا کپ سے ڈراپ کیا تھا اسے. جی, تو انہوں نے جو ہے بولا یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن انہوں نے ایک اور پلیئر کے بارے میں بولا تھا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے, لیکن وہ تھا, وہ سلیکشن کمیٹی نے ڈالا. کوئی آئیڈیا ہے وہ کون ہے پلیئر؟ اس کے بارے میں تو اگر باسط بھائی بتائیں, یا اگر باسط بھائی کے پاس تو بڑی نیوز ہوتی ہے. نہیں, میرے پاس نہیں. کامی نے تو پہلے 2015 والا منہ بنا لیا. خواجہ نافع. نہیں بالکل نہیں, خبر نہیں ہے تو کوئی پرانا قصہ سنا دیں. یہ دیکھیں باسط بھائی نے ابھی اشارہ کیا مجھے, باسط بھائی نے ایسے ہی اشارہ کیا. جی باسط بھائی بتائیں آپ. سلمان مرزا بھی الٹے ہاتھ سے کرتا ہے بہت. نہیں آپ کو بھی پتا ہے. شاہین شاہ آفریدی. تو کیا وجہ تھی یہ؟ پسند ناپسند, سیدھی سی بات ہے, کوچ کی پسند ناپسند ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو سلمان علی آغا جو فیصلے کر رہا ہے یا مائک حسن جو کر رہا ہے یہ ان کے اپنے فیصلے؟ دیکھیں پسند ناپسند تو سمجھ آئے, پسند ناپسند ہے یا پرفارمنس پہ اس کو بول رہے تھے یا کسی اور کوئی مسئلہ اور تھا؟ پرفارمنس پہ تو نہیں ہوتا تھا باہر وہ شاہین شاہ آفریدی. اس کی آپ وکٹس دیکھ لیں T20 میں, ایسے میچ میں اگر وہ خراب بولنگ کر جاتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ زیادتی حارث رؤف کے ساتھ ہوئی ہے, اس کو ہونا چاہیے تھا. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے ڈیپتھ بالنگ مڈل میں کس نے اوور کرنے ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے کہ ایک میری بات مانو تو ہم ایک آپ کی بات مانیں گے. اگر ایسے ٹیمیں تو نہیں جیتتی, ایسے تو کمبینیشن نہیں. بابر اعظم دیکھیں, بابر اعظم, مائک ہیسن سیم سٹیٹمنٹ, سلمان علی آغا سیم سٹیٹمنٹ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم 4 نمبر پہ اس کو مجھے ایک بات کھلائیں. بتائیں, کوچ کو کس نے کنوینس کیا کہ یہ بندے چاہیے ہمیں, یہ ہونے چاہیے؟ یہ تو آپ بتائیں گے. نہیں آپ کو بھی پتا کس نے کنوینس کیا ہوگا, کون ہے جس نے زیادہ. دیکھیں جب سلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, سلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور کوچ بیٹھا ہوا ہے ٹیم کا اور کیپٹن بیٹھا ہوا ہے, 5-6 تو وہی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے نا. پچھلے 5-6 ایونٹ جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی اس ایونٹ کو بھی چلایا اپنی مرضی سے. جو ایک سرٹن گروپ بنا وہ ابھی وہ دور نہیں ہے کرکٹ سے, وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں. کوچ کو بھی انہوں نے کنوینس کیا ہوگا, یہ چیزیں ہوئی ہیں, ایسے نہیں ہو سکتی. اچھا اس کا ہم اس طرف جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں. مجھے یہ تو بتائیں چیمپئنز ٹرافی کے بعد رضوان کو کس نے باہر کرا؟ نہیں پتا مجھے. ہم مائک ہیسن پہ جو بات کر رہے ہیں کہ مائک ہیسن نے مطلب انسسٹ کرا بابر کے لیے, صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہ ہم پہلے بول چکے ہیں. تو رضوان کو باہر کرنے والا کون تھا؟ وہ بھی تو مائک ہیسن اور تھا. علیم ڈار نے کہا کہ مجھے اگر آپ شاداب اور بابر اعظم کو ٹیم میں رکھ رہے ہیں تو رضوان کو بھی ہونا چاہیے ٹیم میں. جب آپ بابر کو رکھ رہے ہیں تو پھر رضوان کا تو اس سے زیادہ بہتر پرفارمنس ہے. نہیں تو لیکن ایک طرف تو شاید بھائی ایسا بھی ہے نا کہ ایک کو جیسے باسط بھائی نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں چاہیے, لیکن وہ پھر سلیکشن کمیٹی نے بولا کہ نہیں ہونا چاہیے ان کو. وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. اب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. اب آپ شاہین شاہ آفریدی, ایسا تو نہیں ہو سکتا باسط بھائی, ہم بڑی کرکٹ کھیلے ہیں, کامی بہت کرکٹ کھیلے ہیں, آپ نے بہت کور کیا ہے کرکٹ. جب سیم ڈریسنگ روم میں ایک مینجمنٹ جو ہے اور ایک کیپٹن ایک فارمیٹ کا میسج تو پہنچ گیا ہوگا نا کہ بھائی یہ جو ہے یہ مجھے نہیں چاہتے ہیں, تو ون ڈے فارمیٹ کا تو وہ شاہین شاہ آفریدی کیپٹن ہے, تو ڈریسنگ روم میں ماحول کیسے ہوگا, کیسا اچھا ہوگا, ہماری کرکٹ کہاں جائے گی؟ اب شاہین نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تو شاہین شاہ تو آپ کا اوڈیائی کا کیپٹن ہے نا. اب نہیں ہوگا نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا آپ خبر دے رہے ہیں. مائک ہیسن ہوگا تو شاہین نہیں بنے گا کپتان. آپ کی یاد نہیں پریس کانفرنس میں جب میں نے کہا تھا, ہنسی بتا رہی ہے, اگر کوچ ہی نہ ہوا تو بنگلہ دیش شاہد بھائی کے پاس ہے. مائک ہیسن نے اپنے ایک دوست سے یہ کہا کہ اس ٹیم میں اتنی پالیٹکس ہے جتنی پالیٹکس میں نہیں ہوتی. اچھا, سلیکشن میں اور ان ساری چیزوں میں کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. 34 میچ آپ نے ورلڈ کپ سے پہلے کھیلے, زیادہ تر پارٹ رہا حارث رؤف. 3 ٹوٹل میچ نسیم شاہ نے کھیلے اور وہ ورلڈ کپ میں چلا گیا, اور ٹوٹل اس نے 1 میچ کھیلا. دیکھیں یہ تو آپ نے بڑے سارے میچز اور پیچھے تھوڑا سا چلے گئے نا. آپ ورلڈ کپ میں دیکھ لیں ابرار کو کیوں بٹھا دیا 1 اوور کے اس پہ, انڈیا کے اگینسٹ 1 اوور تھا, اور ابرار آیا اور اس نے سری لنکا کے خلاف بتا دیا کہ آپ نے مجھے انگلینڈ کے خلاف نہیں کھلایا تھا, آپ کی غلطی تھی. تو اتنے بڑے بلنڈرز تو ہو رہے ہیں, لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ اب اگر پتا چلے گا ان کو تو کیا ہوگا. یہی ہوگا نا کہ وہ بھی اب گرج رکھے گا اندر کہ یار یہ مجھے نہیں چاہتے تھے. تو آپ کا کیا وہ آپ کے 2 فارمیٹ کی چیزیں خراب ہوں گی. ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا, اس کا جواب لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی.
بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے شاہین شاہ آفریدی کی کیپٹنسی. آپ باسط بھائی کہہ رہے تھے کہ شاید اب وہ نہ رہے ورلڈ کپ کے بعد یا او ڈی آئی میں نہ رہے. او ڈی آئی میں مجھے نہیں لگتا اب شاہین شاہ آفریدی کپتان ہوگا. اب نئے چہرے آئیں گے. باسط بھائی یہ صحیح ہوگا پاکستان کی کرکٹ؟ غلط ہے نا. ہر کون سی چیز صحیح ہو رہی ہے؟ یہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے ہر چیز تو 2024 غلط میں ہو رہی ہے. بابر کو ہٹا کے پھر بنا دیا تھا. ایسے بہتر تو نہیں ہوگی چیزیں. نہیں تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں ہوگی بہتر. ادھر شاہد بھائی نے بھی جو بولا کہ بہت پالیٹکس ہے, جیسے مائک ہیسن نے بولا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے اگلے ایک آدھ دن میں وہ بم پھاڑنے والا ہے. نیوزی لینڈ گیا ہے وہ, اور نیوزی لینڈ میں بھی اگر اس نے کوئی انٹرویو دیا تو وہیں سے وہ بتائے گا کہ میں نے آنا ہے یا نہیں آنا. تو جو آپ کے ریسورسز ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ریزائن پکا ہے, اور وہ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہے؟ ظاہری بات ہے جب آپ ریزائن کرتے ہیں, فورن کوچ ہوتے ہیں یہ پھر باہر جا کے اسٹوری کسی کو دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں اتنی پالیٹکس ہے, میں اتنا فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا, یہ وجہ ہوئی کہ ہم ورلڈ کپ میں اچھا نہیں کر سکے, تو وہاں انٹرویو دے گا. اور آئی بی سرپرائز کہ اگر وہ واپس آئے اور بنگلہ دیش جائے. شاید بھائی یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کی مرضی کے جو کپتان ہیں, جو پلیئرز ہیں, مزید اس کو چاہیے, وہ سلیکشن کمیٹی بورڈ نہیں مان رہا ہوگا, اس وجہ سے چھوڑ کے جائے. اس کو ایک ایسے ایکسکیوز مل گیا ہوگا, اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوگا. باسط بھائی ایک اور ریزن بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے آپ مطلب اپنا بچاؤ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں, جیسے ایک کامی نے ریزن دیا, ایک شاہد بھائی نے دیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ گورے ہمیشہ سیک ہونے سے بچتے ہیں. پاکستان بورڈ اگر اس کو سیک کر دیتا نا تو وہ ایک لیبل لگ جائے گا اس کے اوپر. اس سے اچھا ہے وہ سیک ہونے سے پہلے کہ میں ریزائن کر دوں اور آگے آنے والے دنوں میں دوسری جگہ چانس بن جائے. میرا نہیں خیال کہ چیئرمین پی سی بی اب اس کو کنٹینیو کریں گے. یا شعیب دوسری چیز پتہ ہے کیا ہے, جیسا کوچ تھا نا, جیسے اس نے ٹیم کھلائی ہے, جیسے ڈیسیژن لی ہیں, مجھے لگتا ہے اس ورلڈ کپ کے بعد نا کوئی نیشن اس کو اپنا کوچ نہیں بنائے گی. لیگ کرکٹ میں چل جائے گا, جو فیصلے لیے ہیں, جیسے آؤٹ آف دا وے جا کے وہ سپورٹ کرتا رہا لڑکوں کو, جو کمبینیشن کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگر یہاں سے گیا نا تو کوئی بھی اس کو اپنا کوچ نہیں بنائے گا. دیکھیں شاہد بھائی, پاورفل کوچ اور کیپٹن آپ کہہ سکتے ہیں, دیکھیں مسٹیک سب سے ہوتی ہیں. جو سیمی فائنلسٹ ہیں ان میں بھی بہت ساری مسٹیکس ہوئی ہوں گی, جو ان کے کیپٹن ہے یا جو تھنک ٹینک ہے, جو مینجمنٹ ہے, تو ایک آدھی مسٹیک تو چل جاتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاورفل ہیں دونوں, مائک ہیسن اور سلمان علی آغا؟ اگر وہ اپنے کانٹریکٹ میں یہ لکھوا کے آیا ہے کہ 20 پلیئر سلیکٹ کر کے دے گی سلیکشن کمیٹی, لیکن 15 میں سلیکٹ کروں گا, تو اس کا مطلب ہے وہ پاورفل ہے. اور وہ ڈیسیژن نظر آ رہا ہے کہ وہ بار بار آغا کو میسج پہنچا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ پاورفل ہے اور اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اور انڈیا کے میچ کے بعد چیئرمین صاحب محسن نقوی اتنا ناراض تھے کہ اس کی پریس کانفرنس بھی پراپرلی مانیٹر کی گئی کہ انڈیا کے میچ کے بعد اس نے پریس کانفرنس میں کیا بولا ہے. اور بعد میں بھی جب اس نے بابر اعظم پہ بولا, بابر اعظم کی جب اس نے انسلٹ کی, تو اس کے اوپر بھی مینیجر نوید چیما نے اس سے بات کی کہ آپ ایک پلیئر کو پبلکلی اتنا انسلٹ نہیں کر سکتے. کامی اگر اسی طرح ہوتا رہے گا کہ ورلڈ کپ کے بعد کوچ گیا یا کیپٹن گیا یا کوئی بھی گیا, تو یہ بھی تو ایک ریزن ہے نا کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ ایک پٹری پہ نہیں آ رہی ہے, ایک رائٹ ڈائریکشن میں نہیں آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرے خیال سے جیسے کوچ نے ڈیسیژن لیے نا, میں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا اگر چلا جائے گا. ہاں کپتان چینج کریں گے تو وہ چیزیں بہتر نہیں ہوگی. کپتان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے, پرفارمنس ہونی چاہیے, 6-8 مہینے دینے چاہیے, پھر جا کے فیصلہ کرنا چاہیے. ایک سیریز کے بعد آپ چینج کرتے رہیں گے, اس سے بہتری نہیں آئے گی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بورڈ کو یہ دیکھنا چاہیے. آگے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہوا 2024 میں, جب بابر کو ہٹایا, پھر ورلڈ کپ میں بابر کو بنا دیا, اس کا نقصان پاکستان کی کرکٹ میں ہوا. ویسا سینیریو دوبارہ نہ آ جائے, تو اس لیے اس چیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے. دیکھیں جیسے اس میں ایک چیز ایڈ کروں شعیب, جی اگر کوچ ریزائن کرتا ہے یا اس کو ہٹایا جا رہا ہے تو سلیکشن کمیٹی کو بھی ہٹانا چاہیے. سلیکشن کمیٹی کوئی انہوں نے اتنے اچھے کام نہیں کرے کہ جو 20 نام دیے ہیں, کیا ان کی آنکھیں نہیں دی کہ کون T20 کا پلیئر ہے کون نہیں ہے؟ اور اگر وہ مائک ہیسن کے کہنے پہ بابر اعظم کو ڈال رہے ہیں تو سب سے بڑا فیلئر تو سلیکشن کمیٹی کا ہے. شعیب یہ کوئی وہ بھی نمبر 4 کے لیے پہلا ایونٹ نہیں ہے, چوتھا ایونٹ ہے ان کی سلیکشن کمیٹی میں. چیمپئنز ٹرافی بھی ہے, 2024 کا ورلڈ کپ بھی ہے, ایشیا کپ بھی ہے. لیکن جہاں تک علیم ڈار کی بات کی ہے,
مجھے نہیں لگ رہا کہ پچھلی کوئی 2-3 سیریز میں کوئی سلیکٹر بیٹھے ہوں گے جو اظہر علی بھی ہے, اسد شفیق بھی, علیم ڈار اظہر علی تو چھوڑ گیا, چلے وہ چھوڑ گیا, باقی جو 2 ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ سلیکشن کمیٹی میں بیٹھے ہوں گے, ٹیم بنانے میں بات چیت ہو رہی ہوگی, صرف ایک ہی بندے آ کے کرتے ہیں. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر چیئرمین کو کوئی چیئرمین کرکٹر ہوتا ہے یا ان کو اتنی زیادہ نالج ہوتی کرکٹ کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو میرے پاس بابر اعظم کو مانگنے کے لیے, وہ تو T20 کا پلیئر ہی نہیں ہے. دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہم لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم لوگ ہرٹ ہیں, اسی طرح بہت سارے فینز ہیں وہ ہرٹ ہیں, اور ایک فین تو آج ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ وہ اپنی جاب چھوڑ کے پاکستان ٹیم کے میچز دیکھنے جہاں پہ بھی ہو وہ چلے جاتے ہیں, اور ابھی تو وہ سری لنکا میں بھی چلے گئے تھے. تو ہمارے ساتھ ہے یہاں سعود, اور سعود میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہو, کیا ہے مطلب کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیں محبت ہی ایسی ہے پاکستان سے, ہمارے پاس ہمارے ملک میں کرکٹ کے علاوہ کوئی اور سپورٹ ہی نہیں ہے, ہم اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں پاکستانی, لیکن ہم ہر وقت جو ہر بار ہم ڈس اپوائنٹ ہو کے واپس آتے ہیں. نہیں, یہ غلط بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں کرکٹ کے علاوہ کوئی سپورٹس نہیں ہے. یونیورسٹی روڈ نہیں ہے ہمارے پاس, پورا اسپورٹس ہے وہ بھائی. میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی روڈ, ابھی میرے گردے باہر آنے والے. یہ اسپورٹس ہے, گردے باہر ہیں ان کو اندر. پہلی بار آیا ہوں کراچی, لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میری پتھری گردے. اچھا, میں نے سنا تھا کہ ساؤتھ جو ہے پرسوں نکلا ہے جہاں سے آ رہا تھا, آج پہنچے تھے. جی ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں. اچھا ساؤتھ آپ ضرور جایا کرو, بہت اچھی چیز ہے, لیکن میری جان لڑائیاں نہیں کرنی ہے کہیں پہ بھی جا کے. ٹھیک ہے ہم لوگ ایموشنز جاگتے ہیں ہمارے, لیکن ہمیں ذرا کنٹرول رکھنا ہے. ضرور جاؤ, کھیل ہے, کھیل میں ہار جیت ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کے لیے. آپ پلیز بیٹھو. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک اور سعود ہے, میرے بڑے پرانے دوست. آپ فلم انڈسٹری کی بات کریں, آپ ڈرامہ انڈسٹری کی بات کریں, وہ یہاں پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بڑے صاحب. دیکھ لیں کبھی کبھی 2 ہو جاتے ہیں ایک ساتھ. میں تو کہہ رہا ہوں آج ہو گئے نا 2. 2 آئے, جوڑا بن گئے. یار 2 ساؤتھ کا جوڑا اچھا ہوتا ہے. آپ کو ورلڈ کپ میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جیسے ہمیں ہے؟ انڈرسٹوڈ تھا, کیونکہ جس طرح ٹیم کھیل رہی تھی نا, پہلے تو پاکستان میں ٹیم ہی نہیں بن کے دے رہی ہے. ایک دفعہ ٹیم تو بنے نا, کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ پلیئر جب آئے گا تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہے ہمارے پاس, اس کے بعد پھر یہ بھی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کرنا ہے. اچانک کوئی 8ویں نمبر کا بیٹسمین کر دیتا ہے اسکور, کبھی اوپنر کر جاتا ہے, اوپنر جو ہے وہ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, عجیب سا ماحول ہے. ساؤتھ بھائی ہمارے پاس وہ والی ٹیم ہے کہ جب کوئی آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی ہے, اب یہ بھی ہے. اور جیسے ہم شو کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ آپ کھانا منگواتے ہیں, اچھا یہ بھی ہے. جیسے لطیفے ہو جاتے ہیں کبھی ہمارے آپس میں. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہو, میں بھی کافی دیر سے سن رہا تھا آپ لوگوں کو. PSL میں یہ سب پرفارم کریں گے, آپ سب دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ کی اپنی لیگ ہونا, وہاں اچھا کرنا پلیئرز کا, وہ ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہیں پہ کریں گے اور یہیں سے ٹیم بن جائے گی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرفارمنس چھپ جائے گی ساری, اس پرفارمنس کو پھر وہیں سے آ جائیں گے سارے. جو 6 چھکے مارے گا, جو 6 آؤٹ کر لے گا, وہ پلیئر ہو جائے گا, دوبارہ سے ان ہو جائے گا. ہم لوگ نا قائد اعظم ٹرافی, پیٹرنز ٹرافی, T20 جو PCB کی ہے آفیشیل جو کرکٹ ہے, اس سے پلیئر نکال کے لائیں, اس کے پورے سال کی پرفارمنس دیکھیں. ہم ایک سارے پلیئر اس کا جتنے بھی اٹھاتے ہیں ہم لوگ PSL سے اٹھاتے ہیں. سوری سر, میرے خیال سے میری تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. اچھا ہاں, یہ لوگ کرتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. باسط بھائی, سعود بھائی کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ اس طرح اگر آپ اپنا پروسیس چلائیں گے تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے. مجھے نا ہم کب جو ہے وہ مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی, میں دبئی اسٹیڈیم میں تھا, نیوزی لینڈ سے میچ تھا پاکستان کا, تو شعیب ملک پہنچے وہاں پہ, اور اچانک وہاں پہ ایک بات کی گئی کہ آج آپ کو ہم ریسٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا میچ تھا نیوزی لینڈ سے. شعیب ملک کا آج آپ کو ریسٹ دیں گے. تو شعیب نے کہا کیوں, میں پاکستان سے پیدل آیا ہوں. تو اس دن سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں چیزیں
اوپر نیچے ہوتی ہیں, باسط بھائی کے ٹائم پہ بھی ہوئی ہیں, کامی میں نے بھی دیکھی ہیں, شاہد بھائی نے بھی بہت چیزیں کور کی ہیں. چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, ان کو فکس نہیں کر سکتے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کے کنٹرول میں کیا ہے کہ ایک پلیئر کو رسپانسبلٹی ملی ہے, اس نے 100% دینا نیک نیتی کے ساتھ. نیک نیتی جو ہے یہ پرائورٹی ہونی چاہیے, جو اب مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنسرننگ ہے. خیر اصل میں سب سے بڑا جو میری نظر میں میری اپنی سوچ ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے اپنا, وہ کیپٹن, ٹیم کا کیپٹن بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کی سوچ بہت آگے کی ہونی چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ادھر کس کو بھیجنا ہے, ادھر کون آنا چاہیے, کس کو بالنگ دوں. اگر اس کو نہیں پتا ہی ہے تو وہ کیپٹن ہی نہیں ہے. کرکٹ تو ایک الگ ہے. سعود بھائی, یہ جو 15 لڑکے تھے جو ابھی ورلڈ کپ میں تھے, اس میں کون ایسا بندہ تھا جس کو آپ سمجھتے ہیں کپتان ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو, سوری ٹو سے مجھے نہیں پتا, لیکن میری اپنی سوچ ہے, اب جیسے بابر ہے, وہ اس کا جو اب اسکور دیکھیں نا, وہ T20 ہے, میری نظر میں T20 ون ڈے ٹیسٹ سب ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, پلیئر ہونا چاہیے اچھا, اس کو پرفارم کرنا چاہیے, وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو. یہ کھڑا ہوا ہے نا اس لیجنڈ, میں اس کو لیجنڈ کے برابر سمجھتا ہوں, کیونکہ اس نے ہر فارمیٹ پہ اسکور کیا ہے اور اس نے بتایا ہے. تو یہ بھی ایک پلیئر کی خاصیت ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں پہ کھڑا کرنا ہے. یہ اکمل صاحب بیٹھے ہیں, آپ ہیں سر, آپ لوگوں نے پرفارم کیا, یہ تھوڑی کیا ہے کہ یہ T20 کھیلے گا, وہ ون ڈے کھیلے گا, تم ٹیسٹ کھیلو گے, وہ 3 روزہ میچ کھیلے گا. وائی میں ایک کام کرتے ہیں, ایک اور سیٹ لگوائیں گے, آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے. اتنے سالوں سے شو آپ بتائیے کرتے ہیں, ذرا لائٹ نوٹ پہ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں, اور آدھی ہی کچھ کہیں گے بھی اور گیم بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے. جی جی, کیا ہے, میں کون سا گیم ایکسپلین, اب ہم کھیلیں گے چھم چھم. سر آپ نہیں بولا, آپ کو غصہ آ رہا ہے دیکھ کے. ٹھیک ہے جی, دیکھیں, معصومانہ دیکھ کے غصہ نہیں آنا چاہیے. جی جی, بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا, میں پوچھے پلیز. آپ ٹی وی پہ آئے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ یہ شو دیکھتے ہیں, ان کو ذرا بتا دیں کہ یونیورسٹی روڈ کب بنے گا پلیز. اٹس ناٹ اے بگ ایشو. ویٹ اے سیکنڈ, میں آج اس کو ونس اینڈ فار آل ہی ریزالو کر دوں. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے بجری کے پیسے, یہ ہو گئے لوہے کے پیسے, اور یہ سارا مل ملا کے ٹوٹل, یہ میں آج آپ کو فائنل بات بتا رہا ہوں, یونیورسٹی روڈ بننے والی ہے, اور یہ بنے گی قیامت سے 2 دن پہلے. آپ چابی لے لو. چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. چابی کس چیز کی ہوگی؟ ایک سیکنڈ, ہم نا اپنی پہلی بال کی چابی جو ہے نا, اس سے پہلے تالا کھول لیتے ہیں. پہلی بال کی طرف چلتے ہیں. گیم میں آپ کو سمجھاتا ہوں. گیم ہے کہتا ہے پاکستان. اور کیا کہتا ہے, عام طور پر پاکستان کی عوام کون موضوعات پر ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں, مطلب کن چیزوں پہ بحث کرتے ہیں. ایک تو ہماری برائی ہو گئی, اس کے علاوہ بتائیں. نہیں بالکل, آپ اچھے انسان ہیں, آپ کیوں اپنے بارے میں ایسا بولتے ہیں؟ آپ اچھے انسان ساتھ میں بیٹھے ہیں نا, وہ بولیں گے آپ کے بارے میں. آپ اچھے انسان ہیں, حرکتیں آپ کی. اچھا, میں آپ کو ہنٹ بھی دوں گا. پہلا ورڈ دکھائیں جی. میم. مریم نواز. کیا مریم نواز. یار نہیں بھائی, آپ اوپر سوال پڑھو نا. عام طور پر پاکستانی عوام کن موضوعات پہ ایک دوسرے سے بحث کرتی ہے. موضوعات کیا ہے؟ ٹاپکس. اچھا, تو یہ صرف یہی رہ گیا. اچھا سوری, میم سے ماضی حالات. کوئی انسان نہیں ہے اب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عوامی سوال ہے نا, عوام کے نظریے سے دیکھیں. عوام مہنگائی پہ. ارے بھائی واہ یار, باسی بھائی دن بہ دن آپ بہت اچھے جواب. آج ہی مجھے لگ رہا ہے بھابھی کا فون آیا آپ کو. نہیں, مہنگائی پہ اس پہ ہوگی. لاک کریں, یقین کریں باسط بھائی پہ. مہنگائی پہ وہ کہہ رہے نہیں کہہ رہے بھائی, نہیں کہہ رہے. وہ جیسے وہ کرکٹ کی باتوں پہ بھی نہیں یقین کر رہے. یہ کیا لگ رہا ہے باسط بھائی نے صحیح کہا. سے کیا بنے گا؟ مولی. محبت. آپ تو محبت لیکن ابھی وہ ماحول نہیں ہے. نہیں, ویسا بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ وہ جگہ بھی نہیں ہے. ہاں جی, محبت یا مہنگائی, یہ 3 جو آپ نے دیے میں, یہ پورا نہیں, آپ صرف میم پہ فوکس رکھیں. اچھا, لائن ہوگی جیسے مہنگائی کے. میں تو سمجھتا ملک میم لام, یہ 4 سینٹنس کا سوچ رہے تھے. نہیں, ہاں تو مہنگائی پہ جاؤں. مہنگائی پہ لاک کریں جی. مہنگائی پر بالکل صحیح. آپ پہلے چلے جاتے. باسط بھائی جو ہے بہت اچھے مشورے دیتے ہیں. اگلی دوسرا دکھائیں جی. کاف. کاف.
नहीं नहीं वो भी बहुत क्रिकेट हाँ क्रिकेट क्रिकेट पर क्रिकेट हाँ, वेरी गुड बिल्कुल सही। वेरी गुड क्रिकेट आजकल तो है मौजूद क्रिकेट भाई हाँ जी शायद भाई क्रिकेट 100 केकड़े भी हो सकता है लेकिन लॉक कर दे करे जी लॉक क्रिकेट क्रिकेट पर बिल्कुल सही। वो मुझे लग रहा है इस शो से ही आपको आइडिया हो गया। तीसरा दिखाएं जी सीन सासू सर सियासत 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 ये- से होता सियासत है। ये आज जो आए हुए हैं आप बताएं जी शाह साहब। मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बात है उसमें हमें घसीट ही लिया जाता है। क्रिकेट खराब हो हमारा कसूर, सड़क खराब हो हमारा, हर लम्हा पर जो नहीं ये तो सड़क पे इतनी जाती नहीं करो, सड़क ये अब नहीं इतनी जाती नहीं करो काम। आदि ने ना ऐसे हाथ बांधे हुए थे इस बात पे ना थोड़े से खोले। सड़क तो नहीं टूटी है कराची की सड़कें। वो तो सड़क तो सिर्फ कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान की पूरे बात। पाकिस्तान की बात हो रही है बस आप भाई अपनी टेंशन लेके बैठे हैं, सिर्फ कराची चीन से हर चीज सड़क से क्यों मुंसलिक है? आज आए हुए हैं ना आए हुए हैं। सारे जिले सीएम में साहब आए हुए तो सुरंगे कर ले। सुरंगे हाँ नहीं, वो सीपियां आप वाला सही था। अच्छा आम लोग बैठे हुए सुरंगों की डिस्कशन करेंगे यार। सियासत सियासत को लॉक की। सियासत लॉक करें जी सियासत। भाई सियासत बिल्कुल बिल्कुल सही है। सियासत आपको पर सारे ही गालियां। आते हैं। ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, महंगाई, क्रिकेट, सियासत। एक और भी है दिखाएं जी। डूब मरने का मकान नहीं ये तो नहीं होता ये तो नहीं होता डसना दस ना देखें, डॉलर अभी मुझे शाह साहब ने पता क्या बोला है इससे पहले जो आपने बात बोली ना ये कह रहे हैं डांस ही क्या है? आपकी डॉलर? डिस्कशन नहीं हो रही। डॉलर का नहीं डॉलर नहीं। डॉलर नहीं हो सकते डब्बा, डाकू डब्बा। डाकू डाकू डाका डाकू। डाका डकेत फात मुस्तफा के शो का डब्बा डब्बा खोलो डब्बा डोंकी ड्रोन। बिल्कुल है। फाद मुस्तफा से इसका ताल्लुक है है फाज मुस्तफा से इसका ताल्लुक है बिल्कुल है। एक पास दिला दो वो वाला भी तो ड्रामों आपको की बात ड्रामे ड्रामा। हाँ अरे यार कामी भाई ये सारे देखता है ना। ड्रामे नहीं आपने नाम आप लिया तो कोई ड्रामा नहीं छोड़ता ये। नहीं आपने फाद मुस्तफा का नाम लिया फिर जा शोएब भाई आपको पता है ये इतने ड्रामे देख रहे हैं जो अभी बन रहे हैं ना ऑन सेट है वो भी इन्होंने देख लिए अब पहुंच जाता है बहुत कह रहा ड्रामे टीवी पे लेट मुझे आया लगता दिखाओ। है इसने नाम लिया ना फाद मुस्तफा का फिर दिखाएं जी। ड्रामे भाई ड्रामो ड्रामों भाई पर। बात। क्या बात है। बहुत हम अच्छी जल्दी यार। से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। Here we are after the break और अब टाइम हुआ है प्रेडिक्शन का। दिखाएं जी। बड़ी सारी लेकिन एक ही प्रेडिक्शन लेते हैं। कल दूसरे वाले जो है उसकी मैं लूंगा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। जी शाहिद भाई। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका। कामी। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका। जी बासित भाई। अच्छा चले मैं आप पे बाद में आता हूँ। जी शाह साहब। न्यूजीलैंड एंड नहीं एक ही न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। जी साउथ भाई। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। बासित भाई। दूसरी बारी जो चलो, दूसरी चलो। बारी लेगा यार नहीं ये मैं नहीं मान रहा। ये नहीं चल रहा। हम भी 4 साल से कहते हुए आ रहे वो भी नहीं मान रहे। हाँ, नहीं मैं भी नहीं मानूंगा। ये नहीं होगा एक यहाँ टीम ये बताएं। नहीं होगा। न्यूजीलैंड कोई मैच नहीं जीती ना आज तक। उनसे हाँ वर्ल्ड कप में नहीं न्यूजीलैंड जीते। चले। न्यूजीलैंड है। चले मलिक साहब आपको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल जाता है भाई जाता है। अच्छा नजीब आज हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनका गला जो है वो बिल्कुल खराब है और उनकी जो टीम है वो न्यूजीलैंड है। हाँ जी नजीब ने न्यूजीलैंड टीम है। मैसेज दिया है। उन्होंने लिख के बताया। नहीं हाँ लिख के बताया या ऐसे 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 इशारा किया है। नहीं उसने ऐसे करा है। हम चलते हैं साउथ भाई दूसरी बॉल की तरफ और कुछ एआई पिक्चर्स होंगी। आपने गेस करना है वो कौन है। दिखाएं जी। ये कौन है। आजकल हमजा अली इतने- अब्बासी। आजकल बहुत हैं इस गेटअप में। हमजा अली अब्बासी नहीं पक्का। मुझे तो लग रहे हैं वसीम बदामी भी लग मुझे रहा है। नहीं वसीम ये तो बदामी खुद ही कहाँ? लग रहे हैं। ये खुद बालों ही से लग लग रहे हैं। हमजा अली अब्बासी ये खुद ही लग रहे हैं आप। हाँ साउथ भाई भी हो सकते साउथ हैं भाई उसमें भी हो सकते हैं। साउथ यार, भाई अभी अगर तो मेरा कम हो गया यार। नहीं साउथ भाई कमी शलवार नहीं पहनते ना। क्यों नहीं पहनते भाई उनको मना है मेरी बात सुने। इसको तो कॉल करके भी नहीं पूछ सकते ये कौन है। जल्दी एआई बता। पिक्चर है। ये काफी बिलावल तो नहीं हमारे हो पास सकते ये। 20 सेकंड है बस टोटल। क्रिकेटर है, पॉलिटिशियन समी खान। अच्छा चले मैं आपको ये बता देता हूँ एक्टर हैं। समी खान समी खान भी हो सकते हैं समी खान समी जरदारी खान साहब या नहीं हो सकते हमजा अली क्योंकि- अब्बासी
10 सेकंड हमें जाना ही पड़ेगा. आपने बताना AI नहीं से है पूछ तो लें. ये हमजा अली अब्बासियां दिखाओ जी. अरे यार, बोल रहा हूँ साउथ भाई. थैंक यू सो मच साउथ भाई. यही था आज का हमारा शो. थैंक यू. अरे इसकी क्या कल आप लोगों से मिलेंगे. अपना बहुत ख्याल.